إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی بزرگی عزت جاہ و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لاحق و زیبا ہے جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کی دل کی بری نیتوں سے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاحق نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تو اپنے بندے و رسول پر انگنت بے شمار درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلوات کے بعد باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، کاموں میں راستوں میں سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔
کاموں میں سب سے بدترین کام، بدترین عمل جو اسلام میں، دین میں نئے طور پر ایجاد کیے جاتے ہیں، جو کام، جو عمل اسلام میں نئے طور پر ایجاد کیے جاتے ہیں، وہ سب بدعت ہیں۔ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، ہر ایک گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ محترم، قابل احترام اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے، اس نے سب سے بڑی نعمت کو حاصل کر لیا۔ دنیا میں جتنے بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، نیک راستہ ہے۔ اور اس ہدایت میں سب سے بڑی چیز صبر ہے۔ ہدایت میں، نیک راستے میں سب سے بڑی چیز صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے، شکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس نے بہت بڑی عبادت کی۔ صبر کرنا ایک عبادت ہے، شکر کرنا ایک عبادت ہے۔ یہ صبر اور شکر عظیم عبادتوں میں سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں فرماتا۔ ہر آدمی صابر نہیں ہو سکتا، ہر کوئی شاکر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چنا وہی صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہی شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تمام کی تمام نعمتیں نہیں دیتا اس دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزمانے کے لیے ہمیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور دولت زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن اس کو بیماریاں ہو سکتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ مال اور دولت پر شاکر بنے، اور جو بیماریاں اللہ نے اسے دی ہے اس پر وہ صابر بنے، بیماریوں پر صبر کر لیں اور مال اور دولت پر اللہ کا شکر کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال اور دولت زیادہ نہیں دیتا، غربت میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اس کی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ مال دولت کی کمی کی وجہ سے صبر کریں، صابر بن جائیں، اور اللہ نے اسے بیماریوں سے دور رکھا جس کے بنا پر وہ شاکر بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائیں۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے۔ یہ صبر انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ صبر کی طاقت، صبر کرنے کی صلاحیت انسان اپنے اندر کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ صبر کرنے کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ علم۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا، صحیح عقل ہوتی، سمجھدار رہتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے تعلیمات سے وہ اگر بھرپور ہے، ایسا انسان اپنے اندر صبر کی صلاحیت اور طاقت پیدا کر لیتا ہے اپنی زندگی میں۔ کیونکہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، جہالت اگر اس کے اندر ہو تو وہ بے صبرا ہوتا ہے، وہ صابر نہیں ہوتا۔ تو علم جس کے پاس کم ہو، جتنا زیادہ علم کی کمی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ بے صبرا ہوتا ہے، جتنا زیادہ جہالت اس کے اندر ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ بے صبرا ہوتا ہے۔ اگر علم ہو تو صبر کرنے والا رہتا ہے، جہالت سے دور ہے تو صبر کرنے والا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جب سفر کیا، اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام بے صبرا تھے، کچھ صبر کی کمی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کی، وہاں جو علم خضر علیہ السلام کو تھا وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ اسی لیے خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اے موسیٰ تو اس بات پر کیسے صبر کر سکتا ہے جس کی خبر، جس کا علم تجھے نہیں ہے، جس بات کا علم اور خبر تجھے نہیں ہے اس بات پر تو صبر نہیں کر سکتا، لہذا میرے ساتھ سفر کرنا یہ تیرے لیے دشوار ہے۔ تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی
کہ جس بات کا علم نہ ہو اس بات پر تم صبر کیسے کر سکتے؟ اور انجام بھی ایسے ہی ہوا کہ جس بات کا علم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے صبر بھی نہیں کیا۔ وہ واقعہ اب لوگ بخوبی جانتے ہیں، کئی بار آپ سن چکے ہیں۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر کا واقعہ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو ایک انسان بے صبرہ ہوتا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ اس کا نالج نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، جس کے بنا پر وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ تو بے صبرہ انسان کے لیے جو نقصانات کیا ہیں؟ یہ ایک صحیح علم، صحیح عقل نہیں پہچانتا، اور اسی طرح سے کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے یہ نہیں پہچانتا، اس میں بھی وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال علم کا ہونا بہت ضروری ہے صبر کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز، صبر کی قوت اور طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی طاقت پر، اس کی ربوبیت پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا طاقتور ہے، اسی کے پاس حقیقی طاقت ہے، اسی نے دوسروں کو کچھ طاقت دیا ہے اور حقیقی طاقت اس کے پاس ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، دلوں پر بھی وہی اسی کی بادشاہت ہے، دلوں پر بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ لہذا اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کے ناموں پر، اس کے صفات پر، اس کی الوہیت پر ایمان جتنا مضبوط ہو وہ اتنا زیادہ صبر کرنے والا ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو جاتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے کے بنا پر۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے والا، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرنے والا ہے، جیسے چاہے کرنے والا ہے، اس کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ لہذا جو کچھ جس تکلیف میں ہوں، اگر اللہ چاہے تو اس تکلیف کو اللہ دور کر دے گا، یہ ایمان اس کے پاس ہے، اسی لیے اس تکلیفوں پر وہ صبر کر لیتا ہے۔ صبر کرنے کی وجہ کیا ہوا؟ وہ اللہ پر ایمان، مضبوط یقین وہ اللہ پر رکھا ہے، اللہ کی ربوبیت پر اس کا ایمان ہے۔ آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا سب اللہ رب العالمین ہے، لہذا اس کا ایمان مضبوط ہے۔ وہ مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کر لیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے جو ہے اس مصیبت کو دور کر دے گا، میرا رب میرے اس پریشانی کو دور کر دے گا، میرا رب اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے گا۔ یہ یقین اس کے دل میں ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام کے تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ایمان اس کے اندر مضبوط ہے، جس کے بنا پر اس کی زندگی میں صبر کی طاقت، قوت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پر ایمان اگر مضبوط نہ ہو، اللہ پر ایمان اگر مضبوط نہ ہونے کے بنا پر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو ایسی حالت میں وہ بے صبرہ ہوتا ہے۔ جتنا کمزور ایمان انسان، جتنا کمزور کا ہوتا ہے ایمان میں جتنا کمزور ہوتا ہے انسان، وہ اتنا بے صبرہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں صبر نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان جو ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہے، جس کے بنا پر وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے صبر کی طاقت اور قوت، صلاحیت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے توکل کی ضرورت ہے۔ جب ایک بندہ مومن اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ کے بارے میں خیر کی امید رکھتا ہے، اللہ کے بارے میں بھلائی سوچتا ہے اور اللہ سے بھلائی سوچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، وہ بھلا ہی کرے گا، وہ کبھی جو ہے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، وہ کسی سے انتقام لینے والا نہیں، اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب ہے، اس کے غصے سے زیادہ اس کی رحمت اور بھی زیادہ ہے، وسعت ہے۔ لہذا اللہ پر توکل رکھتا ہے کہ میرا رب بھلائی کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، مجھ سے ان تکلیفوں کو دور کرے گا، میرے ان پریشانیوں کو دور کرے گا، میرے ان ضروریات کو اللہ پوری کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، یہ اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ سے جو ہے بھلائی کی امید رکھتا ہے، جس کے بنا پر اس کے اندر صبر کی طاقت، قوت پیدا ہو جاتی ہے، صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پر وہ بھروسہ کرتا ہے، بھلائی کی بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے لیکن اللہ سے امید کرتا ہے، خیر کی امید کرتا ہے، اور اللہ کے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہے۔
اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، انصاف کرنے والا، معاف کرنے والا مالک ہے، بادشاہ ہے، خیالوں کا بھی مالک وہی ہے، عزت کا بھی مالک وہی ہے، ذلت کا مالک وہی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے جو ہے مدد کرے گا، ان معاملات میں اللہ مجھے مدد کرے گا، ان پریشانیوں کو اللہ مجھ سے دور کرے گا۔ یہ توکل اللہ پر رکھنے کے بنا پر وہ صبر کرنے والا بن جاتا، اس کی زندگی میں صبر جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں صبر کی صلاحیت، قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو بے صبرہ ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں صبر نہیں کرتے، وہ ناکام ہوتے۔ کسی سے بات کرنے میں اگر صبر نہیں ہے تو ناکام ہو جاتے، کسی کام میں اگر صبر نہیں ہے اس کام میں بھی جو ہے وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے، جس تجارت میں صبر نہیں ہے اس تجارت میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے، جس کام میں بھی، جس فیلڈ میں بھی بے صبرہ والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بعد میں افسوس کھاتے، مجھے یہاں پر اس طرح سے بات نہیں کرنا تھا، مجھے یہاں پر جو ہے اس چیز کو چھوڑنا نہیں تھا، مجھے جو ہے یہاں پر غصہ کرنا نہیں تھا، مجھے یہاں پر یہ کام کرنا نہیں تھا۔ یہ شکایتیں بعد میں ان کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ صبر کرنے والے نہیں تھے۔ تو بہرحال صبر کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے اپنے اندر، اپنے دل میں صبر کی طاقت پیدا کرنے کے لیے آخرت پر ایمان، جنت طلب کرنے کی خواہش، جنت کی خواہش، جہنم سے بچنے کی خواہش، ایسے لوگ صبر کر لیتے ہیں، آسان سے صبر کر لیتے ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہے جنت پر، دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں پر آسانی سے صبر کر لیتے ہیں۔ ایک عورت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے مرغی کی بیماری لگتی ہے۔ یعنی مرغی کی ایسی بیماری آپ لوگ جانتے ہیں، فٹس وغیرہ ہم کہتے ہیں، درد سے انسان تڑپ جاتا ہے، پورا جسم درد میں آ جاتا ہے۔ تو عورت آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے مرغی کی بیماری لگتی ہے، اور مجھ سے جو ہے کپڑے بھی اتر جاتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، فدعوا اللہ، اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے عورت اگر تو صبر کر لے گی اس درد پر، اس بیماری پر، تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ فَقَالَتْ أَصْبِرْ، فوراً اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر، فقالت اصبر، میں صبر کر لیتی ہوں۔ لیکن بعد میں کہا اس عورت نے اس کے بعد، یا رسول اللہ انی اتکشف، مجھ سے جو ہے کپڑے اتر جاتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ سے جو ہے کپڑے نہ اترے، کم سے کم یہ تو دعا کر دیجئے، میں درد پر، مرغی کی بیماری پر اس دنیا میں جی لیتی ہوں، صبر کر لیتی ہوں جنت کے بدلے میں، لیکن کپڑے اتر جاتے ہیں اس وقت، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لها، اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کپڑے نہ اترے اس وقت۔ اس کے بعد کبھی اس عورت کے جسم سے کپڑے نہیں اترے جب وہ درد سے تڑپتی ہے۔ دیکھیے صحابیہ عورت اس بیماری پر جینے کے لیے تیار ہو گئی، اتنا بڑا صبر، کتنا عظیم صبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان ہے اس عورت کے دل میں، اسی لیے وہ عورت اس تکلیف پر صبر کرنے کے لیے تیار ہو گئی کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے جنت دینے والا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ جنت کا تصور ہمارے دل میں اگر نہیں ہے، جہنم سے بچنے کا تصور اگر ہمارے دل میں نہیں ہے، تو ہماری زندگی بے صبرہ کی زندگی ہوتی، ہماری زندگی میں کبھی صبر نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، بس ایک ہی کپڑا تہبند اللہ کے نبی کے جسم میں، اور کیا دیکھتے ہیں ایک ٹمبلر، ایک برتن لٹکا ہوا ہے، ایک مشت، اور ببول کے کچھ پتے تھے ان کے گھر میں، اور بڑے، اور جو جس حصیر میں سوئے ہوئے تھے جسم میں حصیر کی نشانیاں۔ اللہ اکبر، اس کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ دیکھ کر عمر بن خطاب رونے لگے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے عمر
کس لیے روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وذالک کسری و قیصر فی الثمار والانہار، یا رسول اللہ وہ دیکھیے کسری بادشاہ، قیصر بادشاہ، پھلوں میں، ندیوں میں، نہروں میں ان کی زندگی، مزے کی زندگی، اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ دیکھیے آپ کی زندگی۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اللہ ترضى ان تكون لنا الآخرہ ولهم الدنیا، اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا ہے؟ کہا عمر بن خطاب نے فوراً بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غربت کی زندگی، اتنی غربت کی زندگی کو دیکھ کر عمر بن خطاب رونے لگے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کی جو حالت تھی، نبیوں کی جو حالت تھی غربت کی زندگی میں، انبیاء کرام صحابہ کرام نے صبر کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ ہے؟ جنت پر ایمان تھا، جنت پر ایمان تھا، یقین ان کے دلوں میں تھا جنت پر کہ اللہ تعالیٰ جنت کو پیدا کیا، مرنے کے بعد ہم کو جی اٹھنا ہے اور ہمارے نیکیوں پر انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت دے گا۔ یہ ایمان ان کے اندر مضبوط ہے، مضبوط تھا ان کے اندر، اس لیے وہ لوگ صبر کرنے لگے۔ تو لہذا جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان اگر نہیں ہے، زندگی میں صبر نہیں ہوتی، انسان زندگی میں صبر نہیں کرتا۔ جنت کیسی چیز ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جہنم میں جائیں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ اکبر۔ آگ میں انسان جلتا رہے گا اور آگ کا جو ایندھن ہے وہ پتھر اور انسان ہے، یعنی پتھر جلے گا انسان جلے گا، پتھر اور انسان کے جلنے سے جو بھاپ، جو انگار آتی ہے وہ جہنم کا انگار ہے، اللہ اکبر۔ جہنم کا انگار کس چیز سے سلگ رہی ہے؟ دو چیزوں سے سلگے گی، ایک پتھر اور انسان، ان دو چیزوں کو جلا کر جو ہے جہنم کا آگ جلتے رہے گا، اللہ اکبر۔ تو اس سے اگر انسان بچ جائے تو دنیا کی جو کچھ مصیبتیں ہیں اس پر، جو کچھ مصیبتیں ہیں اس سے جو ہے بچنے کے لیے ہمارے دل میں صبر، قوت، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بچنے کی خواہش اگر ہو، جنت کو پانے کی خواہش اگر ہو تو ہم آسانی سے صبر کر لیتے ہیں۔ تو لہذا آخرت پر ایمان مضبوط ہو تو صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اور شیطان آخرت سے غافل کرتا ہے ہم کو، ہمیشہ آخرت سے غافل کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم مشغول ہیں، دنیا کمانے میں مشغول ہیں، پیسوں کو کمانے میں مشغول ہیں، ہمارا ڈپریشن سب صرف دنیا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، میں آخرت کا جو ہے کتنا ٹینشن لیتا ہوں، جنت کے بارے میں کتنا ٹینشن لیتا ہوں، جہنم کو سوچ کر کتنا ٹینشن لیتا ہوں، میری اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کتنا ٹینشن لیتا ہوں۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہر انسان پر فرض ہے، ہر انسان پر فرض ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ہمارا حساب تو لیا ہی جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کا حساب لے لیں کہ ہم کیسے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کا حساب لینا چاہیے، ہر آدمی، کہ میں کیسا ہوں، میری زبان کیسی ہے، میرا دل کیسا ہے، میرے خیالات کیسے ہیں، اور میں کس مقصد سے جی رہا ہوں، ہر دن میرے کام کیا ہیں، میرے عمل میں کون سا عمل ہے، آخرت کو سوچ کے میں کیا کیا عمل کرتا ہوں، دنیا کو سوچ کے کیا کیا عمل کرتا ہوں، میرے خیالات کیا ہیں۔ یہ سب ہر انسان اپنے آپ کو سوچ کر دیکھنا چاہیے، اور خاص کر کے نماز پڑھ کے جانے کے بعد اپنے ایمان کا جو ہے سکین ہے، وہ یہ جو نماز ہے اپنے ایمان کا سکین ہے کہ میرا ایمان کتنا زیادہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، جانے کے بعد سوچیں کہ نماز میں اللہ کی یاد کتنی آئی۔ ہر آدمی جانتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ وہ اللہ کو سوچ کے پڑھا، اللہ کو ڈر کے پڑھا، جنت کی خواہش کرتے ہوئے پڑھا، یا دنیا کے خیالات میں نماز پڑھا۔ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، ایک انسان کے دل میں جو کچھ ہے دوسرا انسان نہیں جانتا۔ میرے دل میں کیا تھا نماز کے وقت جو ہے میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ آپ کے دل میں کیا تھا میں نہیں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ تو کیا فرض ہو گیا؟ ہر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرے انسان کہ نماز میں اللہ کی یاد کتنی تھی۔ اگر اللہ کی یاد نہیں تھی، میرا ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اب میں اس کے لیے کوشش کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے میرے دل میں فکر پیدا ہونا ہے
کہ میرا آئندہ نماز انشاءاللہ اللہ کی یاد میں ہوگی، میں کوشش کروں گا، اگر اس میں بھی کچھ کمی ہو، کچھ اللہ کی یاد آ جائے، پھر آگے کوشش کہ آئندہ نماز جو میں پڑھنے والا ہوں اس میں اور بھی زیادہ اللہ کی یاد آنا چاہیے، دنیا کی یاد کم ہونا چاہیے۔ یہ کوشش انسان کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا۔ تو نماز میں اللہ کی یاد آتی ہے یا نہیں، آخرت کی یاد آتی یا نہیں، جنت جہنم کا تصور، جنت اور جہنم کا تصور ہمارے دل میں ہے یا نہیں، ہر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے، دنیا میں کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد محاسبہ کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ وہاں تو محاسبہ انسان کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب اللہ لے گا، ہر چیز کا، چھوٹی بڑی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہا اللہ تعالیٰ نے، چھوٹی چھوٹی چیز، ہر چیز کو لکھا جائے گا، ہر چیز کو اللہ لکھے گا، چاہے وہ 1 کروڑ روپے قرض لے کے ٹھکایا ہے، دھوکہ دیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کرے گا۔ 20-25 ہزار لیا ہے تو اس کو بھی اللہ نوٹ کرے گا۔ 8 آنے 1 روپیہ بھی اگر لیا ہے، کسی کو نہیں دیا، بھول گیا، تو وہ بھی وہاں پر لکھا ہوگا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ لہذا اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کے معاملے میں اپنے دل میں ڈر پیدا کرنے والے، آخرت کے تصور کرنے والے انسان صبر کر لیتے ہیں۔ ایسا بندہ مومن صبر کر لیتا ہے اپنی زندگی میں، اور اسی طرح سے صبر کرنے کی طاقت، قوت، صلاحیت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے نماز بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کرنے کے ذریعے، نماز کے ذریعے صبر کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کو ایک جگہ ملا کر بیان کیا ہے، اور نماز سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے انسان کو نمازی بنائے گی، صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے نجات دے گی، یہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے زبان کی حفاظت کرائے گی، یہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیابیاں دے گی، یہ صبر ایک ایسی چیز ہے ہر فیلڈ میں اس انسان کو جو ہے کامیاب نصیب کرے گی۔ یہ صبر کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، تو صبر کرنے والا نمازی بنے گا۔ بے صبر انسان کیسے نمازی بنے؟ نماز میں بھی اس کو صبر نہیں ہوگا، نماز ایسی ہوگی کہ وہ نماز کے طریقے بھی برابر نہیں، تو ایسا انسان جو نماز میں صبر نہیں کر سکتا، دوسرے زندگی میں صبر نہیں کر سکتا۔ اور ایک انسان نماز کو صبر سے پڑھتا ہے تو یہ نماز زندگی کا سلیقہ بھی سکھائے، کیونکہ دل میں صبر آ گیا، نماز پڑھتے وقت اللہ کا ڈر آ گیا، اور اللہ کی یاد بھی آ گئی۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے صبر کے ساتھ نماز پڑھنے والا زندگی کے ہر معاملات میں صبر کرے گا۔ تو نماز کتنی بڑی چیز دیکھی، کوئی انسان اگر صبر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سیکھے گا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا نماز میں پریکٹس کریں کہ نماز کو صبر کے ساتھ ادا کریں، اور یہ چیز ہمیں ہر برائی سے بھی بچائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ نماز جو ہے برائیوں سے بچائے گی نماز۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی بہت سارے لوگ ہیں مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے سود کھانے والے ہوتے، غیبتاں کرنے والے ہوتے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، اتنے برے ہیں، نمازی ہو کے بھی ہیں۔ دیکھیے یہ فیصلہ غلط ہے، کیونکہ نمازی بننا ہی بڑی بات نہیں، اس نماز میں اللہ کی یاد ہونا بڑی بات ہے۔ کون سا نمازی نجات پانے والا ہے؟ جو نمازی نماز میں اللہ کو یاد کرے، صبر کے ساتھ ادا کرے، وہی نمازی ہمارے لیے بہتر۔ سمجھ گئے؟ کئی لوگ جاتے رہتے ہیں مسجد میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، سود کھانے والے ہوتے، زبان کے اچھے نہیں ہوتے، اور بے صبر ہوتے ہیں۔ کئی نمازی کو ہم دیکھتے ہیں فوراً غصہ کرنا، فوراً باتیں کرنا، مسجد بھی لحاظ نہیں، گھر بھی لحاظ نہیں، روڈ بھی لحاظ نہیں، کیا بھی لحاظ نہیں، اپنے عمر کا بھی لحاظ نہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا بھائی مسجدیں جاتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے، لیکن ایسے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے نمازی جو ہوتے ہیں ان کے نمازوں میں اخلاص نہیں، پیورٹی نہیں، دوسری چیز صبر نہیں، اور نماز میں اللہ کی یاد بھی ہونا، 5 وقت کی نماز اللہ کے یاد سے پڑھنا، صبر کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے لیے پڑھنا، ایسا نمازی ہی اچھا انسان ہوتا ہے، بہترین انسان ہوتا ہے، اس سے دنیا خوش ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اور ایسے نمازی سے سب کو صرف فائدہ ہے، کسی کو نقصان نہیں۔ ایک نمازی سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ کون سا نمازی؟ جو صبر کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اور وہ نمازی کہ رکوع میں جاتا ہے فوراً سجدہ میں چلا گیا، ابھی سجدہ میں گیا فوراً کھڑ گیا، اور اس کے ارکان بھی درست نہیں، اس کی نماز کی حالت بھی درست نہیں، اور حدیث میں آتا ہے 60 سال نماز پڑھنے والا ایک آدمی، ایک بندہ، پورے کے پورے نمازیں اس کے گھر قیامت کی۔ اللہ اکبر! کتنے سال؟ 60 سال لگاتار نماز پڑھنے والا انسان، 60 سال پڑھا نماز، لگاتار پڑھا، لیکن ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک نماز بھی اس کے قبول نہیں۔ کیوں؟ ایک تو نماز میں اخلاص نہیں، اور بے صبرہ نماز، یعنی اس کی نماز کی طرح ہی نہیں، نماز کی طرح ہی نہیں اس کی نماز۔ ایسے نمازی کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو نمازی بننے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ان باتوں کو سننے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو صبر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نماز ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جا رہے تھے سفر میں، اچانک انہیں خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ سواری سے نیچے اترے اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ جب ساتھی نے پوچھا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھنا شروع کر لیے، کہا نماز سے میرے دل میں سکون پہنچ سکتا ہے، جو صدمہ مجھے لاحق ہوا، جو تکلیف لاحق ہوا، اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اپنے بھائی کے انتقال پر جو دکھ پیدا ہوتا ہے، جو ٹھیس دل میں پیدا ہوتا ہے، لگتا ہے اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نماز کے لیے کھڑ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبتوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت وضو کر لیں، کھڑ جائیں، نماز پڑھنا شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو تھوڑا تھوڑا دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے اپنی زندگی میں صبر کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والے صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور خاص کر کے جب انسان مصیبت کے چکی میں پیسے جائے کہ برداشت نہیں اس مصیبت کا، ٹھہرنے کے لیے برداشت نہیں، بیٹھ جاتا ہے، بالکل بے صبرہ ہو جائے، تو ایسی حالت میں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہاں پر کتنا بڑا ذکر دیکھیے، اس ذکر سے جتنی بڑی مصیبت ہو اللہ اس مصیبت کو اسے دور کر دے گا۔ اور ذکر کے الفاظ دیکھیے، لا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا۔ درگاہوں کو جانے والے، چادریں چڑھانے والے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرنے والے، اور کئی بہانے پیش کرنے والے، اس پر اڑ کر رہنے والے، جب مصیبت میں آ جائیں تو یہ الفاظ ان کے وہ کیسے کہہ سکتے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا، جبکہ وہ شرک کرتے رہتے ہیں؟ تو کہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کرے گا؟ اور اگر اللہ ان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو ان پر رحم کھا کے دور کرتا ہے تاکہ وہ سدھر جائیں۔ اللہ ہی اکیلا ہے جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ تو لہذا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا شریک لہ جیسے الفاظ ہیں، ان الفاظوں کو لے کر، جن الفاظوں کو اللہ کے نبی نے سکھایا، ان الفاظوں کو لے کر ہم جو ہے اللہ کا ذکر کریں گے تو صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ صبح شام جو ذکر کے الفاظ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا تھا، ان الفاظوں کو لے کر ہم جو ہے اللہ کا ذکر کریں تو زندگی میں صبر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے گا۔ اور اسی طرح سے صبر کرنے کے لیے، صبر کی طاقت، قوت پیدا کرنے کے لیے اپنے دل میں دعا کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ دعا کرنے والے صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو دعا نہیں کرتے گویا وہ لوگ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کو بھولنے والا کیسا صبر کر سکتا؟
جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت فوراً اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے ہمیں جو ہے صبر کرنے کی صلاحیت، قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے، دوستوں کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے، بیوی کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے، بچوں کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے، ماں باپ کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے، تجارت میں صبر کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، کون سا اچھا دوست ہے کون سا برا دوست ہے سمجھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، کون سا عالم صحیح راستہ دکھاتا ہے کون سا جھوٹا عالم امت کو غلط راستہ دکھاتا ہے سمجھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ ہر حال میں، ہر موڑ میں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر میں گزری، پوری زندگی صبر میں گزری۔ اور جب طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، بچوں کو بھیج کر مارا گیا، پورا جسم خون میں لہو لہان ہو گیا، جوتے میں خون جم گیا، درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ آپ اس واقعہ کو سنے ہوں گے جب ملک الجبال کے ساتھ جبریل علیہ السلام آئے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی بات کو سن کر ملک الجبال سے کہتے کہ اس گاؤں والوں کو دونوں پہاڑ کے درمیان جو ہے ان تمام کے تمام لوگوں کو ختم کر دو، غارت کر دو، غارت ہو جاتے تھے۔ لیکن علم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنریشن ایک ہی طرح نہیں ہوتا، نسل ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی، جنریشن بدلتے رہتا ہے۔ یہ علم تھا، اللہ پر یقین تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی نسل اسلام قبول کرے گی، ان کے جو آنے والے بچے ہیں وہ لوگ نیک بنیں گے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، طائف والوں کو چھوڑ دو۔ یہ علم کا نتیجہ ہے، نالج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر زمانے میں ایک ہی طرح کے لوگ نہیں ہوتے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے صبر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت نیک مطلب برے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، یہ لوگ اچھے ہیں، یہ شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ حکمت والا ہے، آگے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بہترین نسل بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ہم کسی کو فوراً بولتے ہیں وہ انسان دیکھیے سود کھانے والا، چغل خور، غیبت کرنے والا، حرام کھانے والا کتنا اچھا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، سود سے دور ہیں، وڈی سے دور ہیں، حرام سے دور ہیں، ہماری زندگی ایسی ہے نا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ کی مرضی پر راضی ہونا چاہیے، وہی مومن ہے، کامل مومن ہے جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، آگے کیا کرنا وہ جانتا ہے، کس کو کیا کرنا، کس کو کیا دینا، کس کو کیا نہیں دینا، اور رب جانتا ہے، لہذا ہم اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کریں، صبر کے ساتھ نیک عمل کریں۔ اور آخر میں صبر کے تعلق سے دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ صبر کیا چیز ہے؟ یہ ایک الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر، اور دوسرا صبر الصبر عن معصیت اللہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، اور تیسرا الصبر علی البلاء، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ تین قسم کے صبر، اللہ کی اطاعت کرنے میں بھی صبر کرنا، نماز پڑھنے کے لیے صبر کیا، اللہ کی اطاعت، جھوٹ نہیں بولنا، یہ جو ہے اللہ کی اطاعت، غیبت نہیں کرنا اللہ کی اطاعت، حلال کھانا اللہ کی اطاعت، حرام سے بچنا اللہ کی اطاعت، گناہوں سے بچنا، برائی سے بچنا اللہ کی اطاعت۔ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جب مصیبتیں آ جائیں تو اس پر بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کرنا یہی صبر ہے، نہیں، اللہ مال دولت زیادہ دیتا ہے تو اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صبر ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ میں اور بھی جماؤں، لیکن وہ صبر کر لیتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، یہ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر۔ اور دنیا کمانے میں انسان مشغول ہے لیکن چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاتا ہے، یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح سے گناہ کرنے کے لیے شیطان اپنے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، انسان اس سے بچ جاتا ہے، یا الصبر عن معصیت اللہ، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آنے کے لیے صبر ہے۔ اور اسی طرح سے جب مصیبتیں آ جائے اس پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین
کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، انہیں اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مدد کرے تاکہ وہ قرض کو ادا کریں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ وہ بیمار جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، پورے کے پورے تمام کے تمام ڈاکٹر، دنیا کے ڈاکٹر اس کے لیے شفا نہیں اگرچہ کہتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ بیماری اللہ دور کر دے گا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا کیا۔ اللہ تو ہمیں بھی شفا عطا فرما اور بیماریوں سے نجات فرما اور ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا۔ کل قیامت کے دن آخرت میں جہنم کے آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا کرے، جہنم میں داخلہ نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔